آج ہم اس ویڈیو میں ایک ایسے سمندر کی بات کریں گے جو کہ موسمیاتی تباہی کی سب سے بڑی مثال ہے، جس کے بارے میں ابھی تک کوئی بھی بات نہیں کر رہا، جو کہ لاکھوں لوگوں کے لیے ایک تکلیف دہ بات ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس سمندر کی کہانی آپ کو بتانے جا رہے ہیں جہاں اب صرف صحرا اور صحرا میں کھڑے بحری جہاز جو کبھی وہاں موجود سمندر کے پانی پر تیرا کرتے تھے، یہ بحری جہاز اب صحرا کی مٹی پر ایسے کھڑے ہیں جیسے کوئی پرانا میوزیم ہو۔ ماہرین کا کہنا ہے یہ وسطی ایشیا کی سب سے بڑی تباہی ہے، جہاں اس کے ارد گرد موجود سارے جانور مر چکے ہیں۔ وسطی ایشیا میں موجود ایک ملک جس کا نام ازبکستان ہے، وہاں موجود اس سمندر کا نام بحیرہ ارال تھا، جس کو بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں۔ لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ سمندر دنیا کی چوتھی سب سے بڑی جھیلوں میں سے ایک مانی جاتی ہے۔ یہ واقعی ہی میں بہت بڑی تھی، اس میں بہت سی مچھلیاں، دریا اور اس کے ارد گرد بہت سے لوگ رہتے تھے۔ لیکن سوویت یونین کے دور میں کسی نے بحیرہ ارال کے دریا کو کاٹنے کا فیصلہ کیا تاکہ اس کے پانی کو زراعت اور صنعت کے لیے استعمال کر سکے، اور انسانوں کی اس مداخلت نے اس کو تباہی میں بدل دیا۔ اسی وجہ سے بحیرہ ارال کے پانی کو زیادہ بہاؤ نہ مل سکا اور آہستہ آہستہ یہ سوکھنے لگا۔ لاکھوں لیٹر پانی غائب ہو گیا۔ اس پاگل پن کی وجہ سے وہاں کی بندرگاہیں بیکار ہو گئی۔ بحری جہاز اب بھی کھڑے تھے اور سمندر ایک صحرا میں بدل گیا۔ کبھی جو سمندر 7000 کیوبک کلومیٹر پر پھیلا تھا، اب وہ صرف 70 کلومیٹر پر ہے۔ ہر مچھلی جو اس سمندر میں چھوڑی گئی تھی اب وہ مر چکی ہے، کیونکہ یہ بہت نمکین پانی ہے۔ مچھلیوں کی 35 اقسام اس پانی میں پائی جاتی تھی، جو کہ اب کوئی بھی نہیں ہے۔ جب یہاں سے مچھلیاں غائب ہو گئیں تو باقی جانور بھی غائب ہو گئے، جن میں کیسپین ٹائیگرز، آبی پرندے اور گھوڑے موجود تھے۔ ان کے پاس نہ ہی کچھ کھانے اور نہ ہی کچھ پینے کو بچا تھا۔ پینے کا بالکل تھوڑا سا پانی بچا ہوا ہے اس خطے کے جانوروں کے زندہ رہنے کے لیے۔ نہ صرف اتنا بلکہ لاکھوں لوگوں نے اس تباہی کی وجہ سے اپنی ماہی گیری، اپنی کاشتکاری اور اپنی نوکریاں کھو دی ہیں، اور اب وہ مزید یہاں نہیں رہ سکتے۔ لاکھوں لوگ یہاں سے جا چکے ہیں کہیں اور رہنے کے لیے۔ اگر ان لوگوں سے پوچھا جائے کہ اس سمندر کے بارے میں آپ کیا محسوس کرتے ہیں، تو ان کا ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ وہ اس سمندر کو لے کر کافی دکھی اور درد میں ہے۔ اس سمندر کی کہانی بس یہاں ہی ختم نہیں ہوتی، بلکہ جب پانی غائب ہو گیا تو نچلے حصے میں صرف نمک رہ گیا، اور ہواؤں نے اسے اپنے ساتھ اڑاتے ہوئے سینکڑوں کلومیٹر تک پھیلا دیا، جو پورے ملک میں ریتلے طوفان کا سبب بنے، جس نے 500 کلومیٹر کی دوری تک کسانوں کی فصلیں برباد کر دی اور لوگوں کو بیمار کرنا شروع کر دیا۔ ان بیماریوں میں زیادہ تر پیشاب کی بیماری اور صحت کے کئی مسائل کافی حد تک پائے جاتے ہیں، جو دن بہ دن بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ کینسر کی بیماری عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس سمندر پر کتنی ہی زندگیاں انحصار کرتی تھی، جو کہ سوویت یونین کے بعد ازبکستان کے لوگ اس کی قیمت ادا کر رہے ہیں۔ اس لیے بحیرہ ارال کا مسئلہ نہ صرف علاقائی مسئلہ ہے بلکہ پوری دنیا کا مسئلہ بن چکا ہے۔ ایک سمندر سے کئی زندگیاں منسلک ہوتی ہیں،
चाहे वो मछलियां हो, जानवर हो या फिर इंसान हो। हालांकि बहरे उराल उज़्बेकिस्तान में मौजूद आपसे बहुत दूर है, लेकिन कहीं ना कहीं आपसे जुड़ा हुआ भी है। आए अपने सियारे की देखभाल करें ताकि ये हमारा ख्याल रख सके।